سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تناظر میں ہم بات کرتے ہیں آج کہ منافق کی طریقہ واردات کیا ہوتی ہے اور اس کے ضرر سے، اس کے نقصانات سے آپ خود کو کس طرح بچائیں گے۔ جس طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے دروس اور لیکچرز میں یہ بات ذکر کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبائل عرب، قریش مکہ اور یہود کے صورت میں مختلف دشمن تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر کیا، اور ان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عام طور پر ایک انسان کے سامنے تین قسم کے دشمن ہوتے ہیں۔ ایک دشمن وہ جو کھل کر آپ کی مخالفت کرتا ہے اور آپ اس کو اپنا دشمن سمجھتے بھی ہیں، جس طرح مسلمانوں کے مقابلے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، یا ریاست مدینہ کے مقابلے میں لشکر کفار تھی، قریش مکہ تھی یا قبائل عرب تھے۔ اور دوسرے قسم کا دشمن وہ ہے جو آپ کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت رہ رہے ہیں اور آپ ان سے خیر کی توقع تو نہیں رکھتے لیکن کم از کم نقصان کی توقع بھی نہیں رکھتے، جس طرح مسلمانوں کے ساتھ قبائل عرب میں سے یہود رہتے تھے۔ یہ یہود میثاق مدینے کے تحت مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے۔ انصار قبائل کے ان کے ساتھ تعلقات تھے، ان کے حلیف رہے تھے، ان سے انصار خیر کی توقع رکھتے تھے، اور یہ انصار مشکل کی گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوتے تھے۔ لیکن جب بھی ان یہود کو موقع ملتا تو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے، جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایک دوسری قسم دشمن وہ ہے جو جن سے آپ خیر کی توقع تو رکھتے ہیں لیکن وہ بھی مشکل وقت میں آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، یا آپ کو جو بھی گھڑی ہو نقصان پہنچانے کی وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن سب سے خطرناک دشمن وہ ہے جس کی زبان، جس کی رنگت، جس کی نسل آپ جیسی ہو، آپ کے ساتھ رہ رہا ہو، آپ کی دوستی اور تعلقات اور رشتہ داریوں کے ڈول بجاتے ہوں، لیکن ہوتے ہیں یہ آستین کے سام۔ یہی سب سے بدترین دشمن ہوتا ہے، خوفناک دشمن ہوتا ہے، اور جسے منافق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو مدینے میں ایک گروہ تھی منافقین کی، اگرچہ ان کا تعلق انصار کے قبائل سے تھا اور مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھتے تھے، مسجد میں کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اس کی نبوت اور پیغمبری اور برحق ہونے کا اعلان بھی کرتے تھے، لیکن یہ لوگ مسلمانوں کو اندر سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے، ہمیشہ دشمن کے اہلکار اور جاسوس رہتے، اور ہمیشہ ان کی آرزو اور کوشش ہی ہوتی کہ مسلمانوں کی وجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود ختم ہو جائے۔ تو یہ منافقین کی گروہ یہ سب سے خطرناک ہے، نقصان دہ ہے، اور یہی کچھ آج کے سماج، آج کے ماحول میں بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو آپ اپنے سمجھتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے اپنے ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں آستین کے ساتھ۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تناظر میں آج اس تیسری دشمن گروہ پر، مسلمانوں کی اس تیسری دشمن پہ بات کرتے ہیں کہ ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے اور ان سے آپ خود کو کس طرح بچائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تناظر میں۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے انصار کی درخواست پر مدینہ منورہ ہجرت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل یہاں پر ایک بندہ تھا، ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی۔ یہ عبداللہ ابن ابی بہت اعلیٰ مقام رکھتا تھا انصار کے اندر، اور انصار کے قبائل اوس اور خزرج اس بات پر متفق ہو چکے تھے کہ ان کو اپنا سردار بنا لے، اور اس کے لیے منگو کا تاج بھی بنایا تھا۔
اور ان کے ماتحت یہ انصار قبائل متحد ہو جائے۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی تو انصار کی توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چلی گئی اور عبداللہ ابن ابی سے ہٹ گئی۔ یہی وہ ابتدائی قدم تھا، یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نفاق کی ابتدا ہو گئی۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ملائک کو حکم فرمائی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ملائک کو حکم فرمایا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی جانب سجدہ کرے تو تمام ملائک نے کر لی، لیکن شیطان نے تکبر کی اور انکار کی۔ تو اسی طرح جب انصار کو اطاعت کا حکم ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تو سب نے اطاعت کی، لیکن یہی عبداللہ ابن ابی تھا جو بادشاہت کا، جو قیادت کا، جو سرداری کا خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑا، اور شیطان کی طرح یہ بھی زمین پر تا قیامت اسی طرح لوگ اس کے نام کو لیں گے نفاق کی علامت کے طور پر، اور سب سے بدترین حشر اس بندے کا ہوگا۔ تو عبداللہ ابن ابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر لی، کیونکہ دنیا میں دولت کی حرص یا عہدہ اور منصب کی لالچ اور ہوس وہ چیز ہے جو کبھی بھی انسان کے اندر اطاعت کا مادہ پیدا نہیں کر سکتا، کبھی بھی اس میں اتحاد و اتفاق پیدا نہیں ہو سکتی، اور کبھی وہ بندہ یا انسان مطیع اور تابعدار نہیں بن سکتا۔ لہذا اقتدار کی ہوس، سرداری کی ہوس اور بادشاہت کی ہوس نے عبداللہ ابن ابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑنے پر مجبور کیا، اور یہ مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف تھا، لیکن اس کی ایک امید تھی کہ اس وقت قبائل عرب، قریش مکہ اور خود مدینے کے اندر آباد یہود اور انصار قبائل اوس و حضرج میں بھی ایک بڑی تعداد اس کے مطیع اور فرمانبردار نہیں بلکہ اس کے مخالف ہے، لہٰذا یہ قبائل عرب یا یہ یہود اسی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کریں گے، اور دوبارہ اس کے لیے فضا اور ماحول سازگار ہو جائے گی۔ اس لیے یہ کل کر مخالفت پر نہیں اترا، لیکن صرف اطاعت اور فرمانبرداری سے منہ موڑا۔ یہ وقت چلتا گیا اور اس کی جماعت، منافقین کی جماعت یا عبداللہ ابن ابی کے جو مطیع اور ان کا گروہ تھا، دائرہ اثر تھا، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے۔ پھر جب لشکر کفار یعنی قبائل عرب میں اور قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو گئی بدر کے موقع پر، اور اسی غزوہ بدر میں لشکر کفار کو بدترین شکست سے اس کا سامنا کرنا پڑا، اور مسلمانوں کا ایک رعب اور دبدبہ قائم ہوا، تو عبداللہ ابن ابی نے حالات کو دیکھتے ہوئے مجبور ہو کر اور ابن الوقت بن کے ظاہراً اسلام قبول کی اور کلمہ پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعداروں کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ اور اس کی یہی وہ صفت ہے کہ آج بھی ابن الوقت یا حالات کے دائرے کو دیکھتے ہوئے لوگ اسی بندے سے مرعوب ہوتے ہیں، اس کے مطیع ہوتے ہیں جو اقتدار کی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے۔ لہذا عبداللہ ابن ابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کی اور ظاہراً مسلمان ہو گئے، اور یہی وہ طبقہ ہے منافقین عبداللہ ابن ابی اور اس کی ساتھیوں کی، جنہوں نے ہر مشکل گھڑی میں مسلمانوں کے لیے بہت سے مشکلات پیدا کر دیے تھے، کیونکہ یہی وہ اندرونی دشمن ہے جسے آپ اپنے سمجھتے ہیں لیکن ہوتے ہیں بڑے دشمن، بڑے مکار اور عیار، تو ان کا مقابلہ کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بیرونی دشمنوں کے مقابلے میں اندرونی دشمنوں کا مقابلہ ذرا زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اور ایک سب سے بڑی
مشکل یہ ہوتی ہے جو ظاہراً آپ کے دشمن ہو یا ظاہراً آپ کے سامنے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ لڑنا، ان کو زیر کرنا، ان کو شکست دینا، ان کو روندنا، یہ بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جو زبان کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے ظاہراً آپ جیسے ہو، تو ان پر ہاتھ اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے، جب صحابہ آپ سے درخواست کرتے کہ اللہ کے رسول اس عبداللہ ابن ابی کے خلاف کارروائی کرے یا اسے قتل کرنے کا حکم جاری فرمائے یا منافقین کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں نے ان پر ہاتھ اٹھائی تو لوگ کہیں گے کہ دیکھے یہ کس طرح پیغمبر ہے، کس طرح مدینے کے وادی اور حکمران ہے کہ جب طاقت ملی اس کو تو اب یہ اپنے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، تو لہٰذا میں ایسے نہیں کر سکتا۔ تو بیرونی اور ظاہراً دشمن کے مقابلے میں بڑے سخت خطرناک ہوتے ہیں ان کے خلاف تلوار اٹھانا یا ان کو سزا دینا۔ اب ایک بڑی مشکل اس میں یہ ہے، یہ سب سے زیادہ خطرناک اس لیے ہوتے ہیں یہ منافقین کی جماعت، کہ جو آپ کے ظاہراً دشمن ہے، کھل کر دشمن ہے، جس طرح قریش مکہ تھے، تو یہ کھل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت کرتے، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میدان میں کھڑے ہوتے، لیکن کبھی بھی یہ لوگ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرتے، اس کی عزت پر حملہ کرتے، خواتین کے حوالے سے کچھ نازیبا الفاظ کہتے، یہ اس طرح کی گری ہوئی حرکات نہیں کرتے، فقط تیغ و سنان کے ساتھ میدان میں لڑتے تھے۔ لیکن یہ بدبخت منافقین کا یہ طبقہ جو اس وقت مدینے میں موجود تھا اور آج تک ان کی نسل اور اس کی اثر چل رہی ہے دنیا میں مسلمانوں کے اندر، تو یہ ظالم لوگ ہمیشہ مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے مسلمان اپنے عقائد کے حوالے سے شکوک و شبہات میں پڑ جائے اور ان کا ایمان کمزور ہو جائے۔ تو سب سے بڑا اس کا جو حملہ ہوتا ہے ان بزدلوں کا، ان گرے ہوئے لوگوں کا، تیغ و سنان کے ساتھ تو یہ لڑ نہیں سکتے، تلوار کے ساتھ تو یہ لڑ نہیں سکتے، یہ بزدل لوگ ہمیشہ لوگوں کے عقائد خراب کرتے ہیں، منافقین کی یہ گروہ، اور آج تک ایسے لوگ ہمارے ہاں موجود بھی ہیں جو لوگوں کے عقائد میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے طرح طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں۔ دوسری ان کی بڑی خباثت یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ عزت پر حملہ کرتے ہیں لوگوں کی، ہمیشہ منافقین کی دے کے تاریخ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر، مسلمانوں کی عزتوں پر، ان کے خواتین کے کردار پر یہ لوگ سوالات اٹھاتے تھے، کیونکہ مسلمانوں کی فتح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح یہ تیغ و سنان یعنی تلوار اور سامان جنگ کی بنیاد پر نہیں تھا، اسلحے کی بنیاد پر غلبہ نہیں تھا، اور نہ ہی کوپڑیوں یا افراد کی تعداد کی بنیاد پر تھی۔ صحابہ کی تعداد انتہائی کم تھی، دشمنوں کے مقابلے میں اسلحہ انتہائی کم تھا، لیکن ان کی برتری وہ فقط ایمانی قوت تھی، ان کی برتری ان کا اخلاقی اور مضبوط کردار تھا کہ ان کا ثانی نہیں تھا اس سماج کے اندر۔ تو منافقین مسلمانوں کی اس ایمان پر حملہ کرتا، ان کے عقائد پر حملہ کرتا، اور دوسری ان کی عزت پر، ان کی کردار پر، ان کی اخلاقیات پر حملہ کرتا۔ یہ ان کے میدانی جنگ تھے، تاکہ مسلمانوں کی برتری جب اخلاقی میدان میں اور ایمان کی پختگی کی میدان میں ختم ہو جائیں گے تو پھر ان کو زیر کرنا آسان ہوگا۔ لہذا اس قسم کے لوگوں کے حوالے سے لڑنا، ان کا مقابلہ کرنا، ان کو زیر کرنا، مسلمانوں کو ان کی دسترازی سے بچانا بڑا مشکل اور کٹن کام ہے۔ اب کس طرح اس زہریلے قسم کے لوگوں کی، آستین کے انسانوں کی، منافقین کے اس گروہ کی، ظاہراً اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے ان منافقین کی، جو مسلمانوں کی عقائد خراب کرتے ہیں، ان کی ایمان کو کمزور بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی عزت، ان کی اخلاق، ان کی کردار سے کھلواڑ کھیلتے ہیں، ان کا مقابلہ کس طرح کریں گے؟
آنے والے لیکچرز میں اس پر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی، بحث ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سامنا کس طرح کیا تھا، صحابہ نے کس طرح کیا تھا، اور پھر رسول اللہ اور صحابہ نے ان کو کس طرح ختم کیا، ان کے شر اور نقصان سے کس طرح خود کو بچایا تھا۔ تو رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے، اسے سننے، اسے سیکھنے اور اسے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔